بخالة ابن عباس فوجد عندها دبا محنوذا وقدم الدب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يده عن الدب وقال خالد حرام الدب يا رسول الله؟ قال لا ولكن لم يكن بأد قومه فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. متفق عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو بتایا، یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت خالد بن ولید، کہ حضرت خالد بن ولید نے ان کو بتایا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ام المؤمنین حضرت میمونہ کے پاس حاضر ہوئے. یہ ان کی خالہ تھیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی خالہ تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں، تمام مسلمانوں کی ماں تھیں اور ان دونوں ہستیوں کی خالہ تھیں. تو وہاں انہوں نے ایک گو دیکھی، بنی ہوئی گو دیکھی. تو حضرت میمونہ نے وہ گو جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. بنی ہوئی گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، یعنی اس کو تناول نہیں فرمایا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ گو جو ہے یہ حرام ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ ہمارے علاقے میں تھی نہیں، مکہ میں نہیں ہوتی ہوگی، یہ مدینے کی بات، اس لیے میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے یہ اچھی نہیں لگتی. حرام نہیں ہے لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ مجھے اچھی نہیں لگتی. تو حضرت خالد فرماتے ہیں کہ میں نے وہ برتن کھینچ لیا اپنی طرف اور اس کو میں نے کھایا گو کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے مجھے گو کو دیکھتے ہوئے. یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے. امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا، امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا. وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یأکل لحم الدجاج. متفق علیہ. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے. مرغی کا گوشت کھاتے ہوئے میں نے آپ کو دیکھا ہے. وعن ابی اوفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال غدونا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 7 غزوات كنا ناكل معه الجراد. متفق علیہ. حضرت ابن اوفیٰ روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزووں میں شرکت کی. جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفس بذات خود شریک ہوں اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو امیر بنا کر، کسی اور کو کمانڈر بنا کر مہم بھیجیں اس کو سریہ کہتے ہیں. سرایہ اور جو ہے وہ غزوات کا ذکر آتا ہے. تو 7 غزووں میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ شراکت کی. ہم
مکڑی کا گوشت کھایا کرتے تھے، مکڑی کا گوشت ہم جو وہ کھایا کرتے تھے۔ اس میں یہ نہیں کہ ہم کھاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے، فرمایا ہم سب کھاتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تناول فرماتے تھے۔ یہ حدیث پاک بھی متفق علیہ۔ وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال غزوت جیش الخبط بأمر ابو عبیدہ فجوعنا جوعا شدیدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له الأنبر فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عزما من نظامه فمر راكب تحته فلما قدمنا ذكرنا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله إليكم أطعمونا إن كان معكم قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله متفق علیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں جیش خبط میں شریک ہوا۔ ایک لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو ان کے پاس سامان کھانے پینے کا کم ہو گیا، تو صحابہ کرام جو ہے وہ درختوں کے پتے اور درختوں کی ٹہنیاں جو ہے انہوں نے وہ کھائیں۔ اس وجہ سے اس لشکر کا نام جیش الخبط پڑ گیا۔ یہ اس کی فرمانے میں اس کے ساتھ شریک ہوا، اس میں ہمیں بہت زیادہ بھوک محسوس ہوئی، ہمیں بہت زیادہ بھوک محسوس ہوئی تو اللہ تو سمندر نے ایک مچھلی باہر پھینک دی، مردہ تھی وہ، اتنی بڑی مچھلی ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا نام، مچھلی کا نام امبر تھا۔ ہم پورا لشکر 400-500 بندے تو ہوں گے نا، تو ہم اس مچھلی کا گوشت جو ہے وہ آدھا مہینہ کھاتے رہے، آدھا مہینہ ہم اس کا گوشت کھاتے رہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس لشکر کے کمانڈر تھے، انہوں نے اس مچھلی کی ایک ہڈی جو ہے اس کو کھڑا کیا اور سوار اس کے نیچے سے گزر گیا۔ بڑے پر سوار ہو کر آدمی اس کی مچھلی کی ہڈی اتنی بڑی تھی کہ سوار اس کے نیچے سے گزر گیا۔ جب ہم مدینہ سے یہ حاضر ہوئے تو ہم نے حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ بھوک تھی، سمندر نے ایک مچھلی باہر پھینکی، مردہ تھی وہ، ہم اسے کھاتے رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ اس رزق کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا، وہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نکالا تھا، یعنی یہ رزق تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بھوک کا علاج کرنے کے لیے تمہیں عطا فرمایا، اس کو کھاؤ بھی اور ہمیں بھی کھلاؤ اگر تمہارے پاس ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا گوشت بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا۔ یہ حدیث پاک جو ہے یہ متفق علیہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک زکوٰۃ کے بارے میں ایک عام حکم کہ اگر کسی آدمی نے کسی غریب آدمی کو قرض دیا ہوا ہو اور زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت آ جائے اور اس کا مال اس کے ذمہ ہو تو وہ کہے، جس کو یہ جو میں نے تمہارے پاس
تم سے پیسے لینے ہیں اس کو تم زکوٰۃ کے طور پر رکھ لو۔ اس طریقے سے اگر کوئی آدمی زکوٰۃ ادا کرے گا تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہو، کیونکہ زکوٰۃ نام ہے مال کسی کے حوالے کرنے کا، تملیک، کسی کو مال کا مالک بنانے کا نام زکوٰۃ ہے۔ اگر اس طرح آپ دیتے ہیں تو زکوٰۃ ادا ہوگی، پرانے حساب کتاب بڑھانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ایسی چیزیں جن کو وزن کیا جاتا ہے یا جن کو ماپا جاتا ہے، وہ اگر آپ کے پاس ہوں، مطلب آپ کے پاس گندم پڑی ہوئی ہے، مونگ پھلی پڑی ہوئی ہے، کوئی چیز پڑی ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو اگر دونوں صورتوں میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وزن کر کے بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے دینا ہے اس کا 40واں حصہ دینا ہے، جو کوئی چیز بھی آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو اس کی اصل اس میں سے حصہ نکال کر بھی دے سکتے ہیں، اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اسی چیز کو جس کا وزن کیا جاتا ہے وہ اس کی شکل میں دیتے ہیں تو اس وقت کے وزن کا اعتبار کیا جائے گا جب آپ اپنی زکوٰۃ کی جو وہ چیز ہے وہ اس آدمی کے حوالے کرتے ہیں جس پر زکوٰۃ لگتی ہے، اس کو مصرف کہتے ہیں۔ مصرف اس کے پاس جب اگر آپ کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے اور سامان بھی ہے تو یہ جو دوسرا سامان آپ ہے اس کو آپ کے پاس سونا ہے اس کا نصاب پورا نہیں بنتا، دوسرا سامان ہے تو اس کو اس کے ساتھ شامل کر کے جمع کر کے دیکھیں گے نصاب بنتا ہے یا نہیں بنتا، یعنی دوسرے تجارت وغیرہ کے اموال جو ہیں ان کو سونے کے ساتھ شامل کر کے آپ جو وہ حساب کریں گے۔ آپ صاحب نصاب ہو گئے، سال شروع آپ کے پاس اتنی رقم تھی جو نصاب ہے تھی، بعد میں اس کی یہ وفات تو کرتا نہیں ہے مال، بعد میں جو ہے وہ کم ہو گیا، جب سال ختم ہوا پھر آپ کے پاس نصاب تھا، سال کے آغاز میں بھی نصاب آپ صاحب نصاب تھے، سال کے اختتام پر بھی آپ صاحب نصاب تھے، یہ درمیان میں جو کمی ہوئی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کو اس سال کی زکوٰۃ جو وہ ادا کرنا پڑے گی۔ اگر آپ کے پاس کچھ مال آیا لیکن نصاب سے کم تھا، نصاب سے کم تھا، بعد میں اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں جس کو ساتھ شامل کر کے آپ نصاب مکمل کریں، وہی تھی وہ نصاب سے کم ہے، پھر اس کی چیز تو اتنی تھی لیکن قیمت بڑھ گئی، اور جب قیمت بڑی نصاب کے برابر ہو گئی تو یہ جو جب آغاز ہوا تھا، سال شروع ہوا تھا، اس وقت چونکہ نصاب نہیں تھا، بعد میں نصاب بن گیا تو آپ کو اس مال کی اس سال کی زکوٰۃ نہیں دینا پڑے گی، کیونکہ اولانے اور شرط ہے، یہاں سال گزرا نہیں ہے، ابتدا میں کم تھی، بعد میں وہ نصاب کے برابر ہوگی، لیکن یہ جب نصاب کے برابر ہوئی ہے اس کے بعد سال گزرے گا تو تب اس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوگی۔ نصاب کتنا ہے؟ سونے کا نصاب جو ہے وہ 20 مسکال ہے، یہ تقریباً 87 گرام بنتا ہے، پہلے 7.5 تولے سونا جو ہے وہ حساب لگاتے تھے، اب مسکال میں، گراموں میں، مسکال میں یہ 20 مسکال ہے اور یہ 87 گرام کے برابر ہے، اور چاندی کا نصاب جو ہے یہ 200 درہم، 200 درہم۔ اگر آپ کے پاس نصاب جو ہے وہ اس سے اوپر
نصاب سے زیادہ کے باپ ہے تو وہ نصاب کے 1/5 تک پہنچتا ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ دی جائے گی. لیکن آسان یہی ہے کہ آپ سارے کا حساب لگائیں. نصاب اگر آپ کے پاس پورا ہے تو سارا جو مال ہے اس کا حساب لگائیں اور اس پر 2.5% 40% جو ہے وہ اس پہ زکوٰۃ ادا کر دیں. یہ جو ہیرے جواہرات ہیں، ہیرے جواہرات کسی نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں زینت کے لیے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں. کسی نے اپنے گھر میں اپنی بناؤ سنگار کے لیے ہیرے جواہرات رکھے اس پہ نہیں ہے، لیکن ان کو اگر مال تجارت کے طور پر استعمال کرے پھر زکوٰۃ ہو جائے گی. ہیرے جواہرات ان کو اگر مال تجارت بنا لیا جائے تو پھر ان پر زکوٰۃ ہے. اگر اپنے استعمال کے لیے کوئی آدمی کسی نے اس پر زکوٰۃ ہے وہ واجب نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب.